السلام علیکم ناظرین و حاضرین، میرا نام ہے ڈاکٹر صالحہ صدیقی اور میں آپ کا استقبال کرتی ہوں اپنے یوٹیوب چینل اردو ہندی لو پر۔ ضیاء حق فاؤنڈیشن اردو ہندی دونوں ہی زبانوں کے فروغ کے لیے کام کرتا ہے اور اس تنظیم نے ایک نئی پہل شروع کی ہے، نئی کتاب نیا نظریہ۔ اس نظریے کے تحت ہم نئے شائع ہونے والی کتابوں پر تبصرہ یا تاثرات پیش کرتے ہیں تاکہ علمی اور ادبی حلقوں میں اس کتاب کو متعارف کرایا جا سکے۔ آج ہم جس کتاب پر بات کرنے والے ہیں وہ مشرف عالم ذوقی کے ناول مردہ خانے میں عورت پر ہے۔ جتنا دلچسپ اس ناول کا ٹائٹل ہے، یہ ناول بھی اتنا ہی دلچسپ ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس ناول پر گفتگو کریں، ہم مشرف عالم ذوقی صاحب پر یا ان کی سوانحی کوائف پر ایک مختصر نظر ڈالتے ہیں تاکہ آپ سامعین ان کو سمجھ سکیں کہ 21ویں صدی اردو میں مشرف عالم ذوقی کتنا بڑا نام ہے۔ مشرف عالم ذوقی ہندوستان کے فکشن نگاروں میں اپنی منفرد تخلیقات کی وجہ سے نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ اب تک ان کے 13 ناول اور افسانوں کے 7 مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ موجودہ ہندوستان کی سیاست کو لے کر ان کے ناول مرغِ انبوہ نے عالمی سطح پر مقبولیت حاصل کی۔ خاکہ نگاری کے میدان میں قدم رکھا تو چاروں طرف دھوم مچی۔ یہ بھی کہا گیا کہ ادبی خاکہ نگاری کی تاریخ میں ذوقی کے خاکے اضافے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے دیگر اصناف میں بھی متعدد کتابیں لکھی ہیں اور ان کے مطبوعات کی کل تعداد 50 سے بھی زائد ہے۔ مشرف عالم ذوقی 24 نومبر 1963 کو بہار میں پیدا ہوئے اور مگدھ یونیورسٹی گیا سے انہوں نے ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ 1992 میں ان کا پہلا ناول نیلام گھر شائع ہوا۔ اس کے علاوہ ان کے ناولوں میں شہر چپ ہے، مسلمان، بیان، لے ساس بھی آہستہ، آتش رفتہ کا سراغ، پروفیسر یہ کی عجیب داستان، نالۂ شبگیر، مرغِ انبوہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ذوقی کا فکشن متنوع موضوعات کا احاطہ کرتا ہے۔ برصغیر کے اقلیتی ڈسکورس اور سماجی و انسانی سروکاروں کی انہوں نے اپنی تحریروں میں بھرپور ترجمانی کی ہے۔ وہ موجودہ عہد کی گھٹن، صارفیت اور مظلوم طبقے کے خلاف احتجاج بھی کرتے ہیں۔ ان کا فکشن اردو تک محدود نہیں بلکہ ہندی اور دوسری زبانوں کے رسائل و جرائد میں شائع ہوتی رہتی ہے۔ مشرف عالم ذوقی کے اگر ناولوں کی بات کی جائے تو ان کے تمام ناول چونکا دینے والے اور نئے موضوعات پر ہمیشہ مبنی ہوتے ہیں۔ آج ہمارا جو موضوع ہے مردہ خانے میں عورت، یہ ان کا ناول جتنا دلچسپ اس کا ٹائٹل ہے اتنا ہی دلچسپ اور چونکا دینے والے واقعات سے بھرا پڑا ان کا یہ ناول ہے۔ یہ ناول پاکستان اور ہندوستان دونوں ہی ملکوں میں شائع ہوا ہے۔ ہندوستان میں اسے میٹر لنک پبلیشر لکھنؤ نے شائع کیا ہے۔ اس ناول کی اب تک ہزاروں کاپیاں فروخت ہو گئی ہیں، جو اس کی کامیابی کی بہت بڑی دلیل ہے۔ آج کے زمانے میں جب ٹیکنالوجی کا دور ہے، لوگ یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر اتنا ایکٹیو ہیں، لوگوں کا مطالعہ
کم ہوتا جا رہا ہے، ایسے میں ہزاروں کاپیوں کا بکنا یہ بہت بڑی بات ہے آج کے عہد میں، خصوصاً 21ویں صدی میں۔ مشرف عالم ذوقی نے اب تک جتنے بھی ناول لکھے ان میں یہ ناول ہر اعتبار سے بالکل الگ ہے۔ اس ناول کے سلسلے میں وہ خود بھی لکھتے ہیں کہ زندگی آپ میں سے کچھ نہ کچھ خالی کر جاتی ہے، پیدائش سے موت تک یعنی آخری سانس تک روح کا باقی اثاثہ بھی آپ سے ہی چھین لیتی ہے اور سرد جسم دیکھنے والوں کے لیے چھوڑ جاتی ہے۔ اس سرد جسم کا قصہ یوں ہے کہ کچھ دیر تک یوں ہی لاوارث چھوڑ دیجیے تو مکھیاں بیٹھنے لگتی ہے، کچھ دیر اور چھوڑ دیجیے تو چینٹیاں اور سوراخوں سے نکل کر خوراک بنا لیتی ہیں، اور کچھ ہی گھنٹوں میں اس سرد جسم کی بدبو پھیلنے لگتی ہے جو کچھ دیر پہلے یا کچھ ماہ قبل جب زندہ تھا تو خواہشات کا مجسمہ تھا۔ اس مجسمے میں تپش بھی تھی اور خواہش بھی۔ روح کا اثاثہ چلا گیا تو ایک بے حس جسم جس پر کوے بھی منڈرائیں گے اور گدھ بھی۔ ناول کے صرف اس پیراگراف سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ زندگی کا کتنا شدید، کتنا باریک اور کتنا قریبی مطالعہ مشرف عالم ذوقی نے کیا ہے۔ سرد جسم سے پہلے یعنی انسان کی موت سے پہلے اس کی زندگی بہتے خون کی طرح رواں دواں رہتی ہے، لیکن اس کی تمام خواہشات، آرزوئیں، زندگی کے زیر و بم سب کچھ اس کی سانس رکنے تک چلتے ہیں، اور مر جانے کے بعد کچھ دیر کی چیخ و پکار کے بعد سب کچھ شانت۔ مشرف عالم ذوقی نے اس ناول میں آج کے انسانوں کی صرف زندگی ہی نہیں بلکہ مردہ زندگی کو موضوع بنایا ہے۔ انہوں نے آج سوشل میڈیا پر یا بین الاقوامی سطح پر زندگی میں رونما ہونے والے اثرات اور ان اثرات کے سبب مردہ ہوتے جسم کو، مردہ ہوتی زندگی کو، مردہ ہوتے خیالات کو، مردہ ہوتے احساسات کو، مردہ ہوتے جذبات کو، مردہ ہوتے معاشرے کو، مردہ ہوتے تہذیب کو، مردہ ہوتے سماج کو موضوع سخن بنایا ہے۔ اس ناول کی ایک ایک لائن یا یوں کہیں کہ ایک ایک جملہ، ایک ایک حرف اپنے اندر ایک کہانی سموئے ہوئے ہیں۔ ایک ایک لفظ پر ٹھہر کر سوچنے کا جی چاہتا ہے۔ مردہ خانے میں عورت 21ویں صدی کا وہ دردناک، وہ خوفناک منظرنامہ پیش کرتا ہے جس کا مطالعہ ہر ایک قاری کو کرنا چاہیے۔ اگر بات کریں کہ 21ویں صدی کے ناولوں میں نیا پن کیا ہے یا کیا نئے موضوع کو پڑھا جائے یا سمجھا جائے، یا آج 21ویں صدی کا کیا آئینہ خانہ ہوگا، تو ان تمام سوالوں کا جواب مشرف عالم ذوقی نے اپنے اس ناول مردہ خانے میں عورت میں بہت خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ ان کے تمام ناولوں کی طرح یہ ناول بھی خاصا طویل ہے، لیکن جب پڑھنا ایک بار قاری شروع کرتا ہے تو اس کے ایک ایک لفظ پر ٹھہرتے ہوئے، سوچتے ہوئے، زندگی کو پرکھتے ہوئے اس کی کڑی آخری لفظ تک، اس ناول کے آخری لفظ تک پہنچتی ہے
اور وہ ادھڑ بون میں لگا رہتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ مردہ خانے میں عورت ایک وہ زندگی ہے جس کا مطالعہ، جس کا محاسبہ، جس کا تجزیہ ہر قاری خود سے ریلیٹ کرتے ہوئے، زندگی کو سمجھتے ہوئے کرتا ہے اور کرے گا، کیونکہ ہر پڑھنے والے کو اس کو اپنی زندگی کے، اپنے تجربات، اپنے مشاہدات کے مطابق اس کو اپنی کہانی معلوم ہوگی۔ یوں تو ناول میں زندگی کے، کسی ایک انسان کی زندگی کے واقعے کو یا کسی ایک انسان کی پوری زندگی کو بیان کیا جاتا ہے، جس میں کردار، مکالمہ، منظر نگاری، یہ تمام عنصر پائے جاتے ہیں۔ لیکن مشرف عالم ذوقی نے جس طرح سے علامہ اقبال نے اپنے نظموں میں تغزل کا عنصر پیدا کیا، اسی طرح مشرف عالم ذوقی نے ایک نئی تکنیک جو تغزل علامہ اقبال نے اپنی نظموں میں چھیڑا، وہ تغزل مشرف عالم ذوقی نے اپنی ناولوں میں چھیڑا ہے۔ انہوں نے زندگی سے متعلق جو کچھ ہو سکتا ہے، جتنے دائرے ہو سکتے ہیں، ان تمام دائروں کو سمیٹنے کی، سمجھنے کی، پرکھنے کی اور قاری کے سامنے پیش کرنے کی بہت ہی خوبصورت کوشش کی ہے۔ یہ میرے کچھ تاثرات ہیں اس ناول کے سلسلے میں جو میں نے محسوس کیا۔ یہ کتاب شائع ہو چکی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، اس کی ہزاروں کاپیاں بک چکی ہیں۔ مشرف عالم ذوقی اور میٹر لنک پبلیشر دونوں ہی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں انہی کلمات کے ساتھ نئی کتاب، نیا نظریہ کے تحت ضیاء حق فاؤنڈیشن کی جو ایک کاوش ہے، اس کے تحت میں نے چند باتیں آپ قارئین کے سامنے، آپ سامعین کے سامنے پیش کی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس زندگی کا، نئے مردہ خانے میں عورت کی زندگی کا تجربہ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس ناول کے مطالعہ سے ایک بار ضرور گزریں اور خود اس کا تجربہ کریں اور اس طلسماتی دنیا کی سیر کریں۔ انہی کلمات کے ساتھ میں اپنی باتوں کو ختم کرتی ہوں۔ اگر آپ کو میری بات پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور میری حوصلہ افزائی کریں۔ شکریہ۔